آسما کا انجام دیکھ کر میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح موجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے سالے سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ سالے میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، بارسوخ، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوں حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان و عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے۔ یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے۔ یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے۔ ہزاروں برس سے خار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے، رحم کی امید باندھے، کوئی سفارش اور شفاعت ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے، کہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے، کہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے۔ یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا۔ یہ لوگ ساری زندگی کیریئر، اولاد اور جائیداد میں انویسٹ کرتے رہے۔ کاش یہ لوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا۔ جس کا نام لیا جاتا، دو فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے۔ لگتا تھا فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ سالے میری کیفیت کو بھانپ کر بولا، میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس سسر، سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے نہ ملو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کر دے۔ اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں سالے سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک، میرا انداتا اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر سالے مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس۔ ہاں، شاید میں عجیب ہوں، مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے سالے کی بات کے جواب میں کہا، بے شک
میرا رب بڑا قدردان ہے۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ بد ہیبت اور بد شکل مرد و عورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم لوگ اور فاسق اور فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کبھی بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی۔ تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو؟ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا، جو ہم کہیں وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی 2 گنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو، ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہیں آنا تھا، پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے، باہم دست و گریباں ہو گئے۔ لاتیں، گھونسے، دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس حبس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے،
جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا، صرف چند روزہ مزوں، فائدوں، خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا۔ ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر طوق پڑا ہوگا، پہننے کے لیے گندک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی، وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہولہان کر لیں گے مگر کھجلی کم نہ ہوگی۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھور کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا پانی اور کھولتے تیل کی تلچھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گی، اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کی پیٹ کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہوگا۔ ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گا وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی۔ پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے۔ میں یہ تفصیلات سن کر لرز اٹھا۔ صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے۔ پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا، مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بعض انتہائی بدہیبت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود ہیں۔ صالح ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے۔ ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی۔ وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کرایا۔ اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔
مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا، جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، وگرنہ زندگی میں بارہا اس ملعون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی، مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا، وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اثناء میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں، تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو، اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کرے۔ حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔ میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دگرگوں ہو گئی، اور میں لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔